لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. اللہ عز و جل جو بدیع السماوات والارض ہے، جس کی وحدانیت اور سمدیت کا علم عرش و فرش پر لہرا رہا ہے، دنیا کے میدان و کوہساروں میں، لالہ زار اور مرغ زاروں میں اس کی بادشاہی کا چرچا ہے. اس نے اپنے گھر کی تعمیر کے لیے جس خطے کو پسند فرمایا وہ حجاز کی ایک وادی غیر ذی زرعہ تھی، اجاڑ سنسان، جہاں نہ پانی تھا نہ آبادی تھی، جہاں ایک سلسلہ کوہ تھا جس کی سیاہی مائل پہاڑیاں روئیدگی کی قوت سے یکسر محروم تھی، جس کی پتھریلی چٹانوں سے پانی کا کوئی چشمہ نہیں ابلتا تھا. اس خطے کو اپنے گھر کے لیے منتخب فرمایا. سارے جہاں کی رونقیں، زندگی کی ساری رعنائیاں سمٹ کر یہاں جمع ہو گئی. اس علاقے کو ایسی بے پایا مقناطیسی کشش بخش دی گئی کہ شرق و غرب میں بسنے والے ارباب قلوب کھچے چلے آتے ہیں، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے. وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ. ترجمہ کنز ایمان. اور لوگوں میں حج کی عام ندا کر دے، وہ تیرے پاس حاضر ہوں گے پیادہ اور ہر دبلی اونٹنی پر کہ ہر دور کی راہ سے آتی ہیں. اس آیت کے تحت تفسیر خزائن العرفان میں منقول ہے، حضرت سیدنا ابراہیم علی نبینا وعلیہ السلام نے ابو قبیس پہاڑ پر چڑھ کر جہان کے لوگوں کو ندا کر دی کہ بیت اللہ کا حج کرو. جن کے مقدر میں حج ہے انہوں نے باپوں کی پشتوں اور ماؤں کے پیٹوں سے جواب دیا لبیک اللہم لبیک. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے کہ اس آیت میں اذن کا خطاب سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ہے. چنانچہ حجۃ الوداع میں ارشاد کیا، اے لوگو، اللہ نے تم پر حج فرض کیا تو حج کرو. سبحان اللہ، یعنی اس عظمت و شان والے گھر کا چرچا ہوا جو چرچا تا قیامت تک رہے گا. اس گھر کو کعبۃ اللہ اور بیت اللہ اور خانہ کعبہ کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے. آئیے اس گھر کی فضیلت اور ظہور اسلام سے بعد کے حالات کے بارے میں جانتے ہیں. بابرکت، عظمت و شان کا محور خانہ خدا عز و جل، جس پر نظر پڑتے ہی فضل و کرم کے دریچے کھل جاتے ہیں. ان فضاؤں، ان نظاروں میں رحمت الہی کا چھم چھم نزول ہوتا ہے. بختوں کی ویران کھیتی آباد اور خوش بختی کے سبزہ سے لے لہا اٹھتی ہے. ظہور اسلام سے قبل بھی کعبۃ اللہ زادہ اللہ شرفا و تعظیما مرجع خلائق تھا. کفار کے لیے بھی محترم تھا کہ انہوں نے اس میں اپنی عبادت اور عقیدتوں کا سامان کر رکھا تھا. جب ابرہا نے کعبۃ اللہ پر حملہ کیا تو سرور کونین، ہم سب کے سکھ و چین، میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دادا عبد المطلب، جو اس وقت کعبے کے متولی تھے، بڑا ہی تاریخ ساز جملہ ارشاد فرمایا، اے لوگو، تم اپنی حفاظت خود کرو، یہ جس کا گھر ہے وہ اس کی حفاظت خود فرمائے گا. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ابرہا کے ناپاک عزم کو رب تعالیٰ نے پرندوں کے ذریعے خاک میں ملا دیا، جس کا ذکر سورہ فیل میں موجود ہے. یہ عمارت سب عمارتوں سے افضل، یہ مقام سب مقاموں سے افضل، یہ عرفان و معرفت کا سر چشمہ ہے. مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب حکایتیں اور نصیحتیں میں کعبہ مشرفہ کی تعمیر کے حوالے سے ایک بڑا ہی دلچسپ واقعہ موجود ہے کہ جب طوفان نوح آیا تو حضرت جبریل علیہ السلام کعبہ مشرفہ کو چوتھے آسمان پر اٹھا کر لے گئے تاکہ طوفان نوح میں وہ غرق ہونے سے محفوظ ہو جائے. اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور تک یہ جگہ خالی رہی، مگر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دور آیا، مالک کریم نے آپ کو کعبہ مشرفہ کی تعمیر کا حکم دیا. آپ نے کہا کہ مولا،
مجھے اس کی نشانی عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ شریف کی مقدار یعنی ڈائمنشن کے مطابق ایک بادل بھیجا، وہ آپ کے ساتھ ساتھ چلتا رہا، آپ اس کے پیچھے چلتے رہے اور یہاں تک کہ بیت اللہ شریف کی جو جگہ ہے وہاں پہنچ گئے۔ پھر آپ کو پکارا گیا کہ اے ابراہیم اس کے سائے میں بنیاد رکھو، نہ کم نہ زیادہ۔ اللہ کی قدرت تو دیکھیے کہ ڈائمنشن، اس کی وڈتھ، اس کی لینتھ، اس کی چوڑائی، اس کی لمبائی اتنی ہی تھی اس بادل کے سائے کی کہ جو کعبہ مشرفہ کی ایگزیکٹ بنیادیں آج موجود ہیں۔ پھر اس جگہ پر حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بتاتے جاتے اور آپ عمارت بناتے جاتے۔ حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام آپ کو پتھر اٹھا اٹھا کر پکڑاتے جاتے۔ مدنی چینل کے ناظرین ذرا غور کیجئے کہ کعبہ مشرفہ کیسی مبارک عمارت ہے کہ جس کی ڈائمنشن بتانے کے لیے، جس کا حدود اربع بتانے کے لیے اللہ کی طرف سے بادل بھیجا جاتا ہے۔ فرشتوں کے سردار آ کر مزید رہنمائی کرتے ہیں۔ اللہ کے ایک نبی حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام پتھر اٹھاتے ہیں اور اپنے والد اور اللہ کے برگزیدہ نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام اس پتھر کو اٹھا کر کعبے کی تعمیر فرماتے چلے جاتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اس میں کھلی نشانیاں ہیں ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ، اور جو اس میں آئے امان میں ہو، اور اللہ کے لیے لوگوں پر اس گھر کا حج کرنا ہے جو اس تک چل سکے۔ یہ وہی کعبہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ نبینا وعلیہ السلام کا تخت ہوا پر اڑتا جا رہا تھا۔ جب کعبہ معظمہ سے گزرا تو کعبہ رویا اور بارگاہ الہی عز و جل میں عرض کی کہ ایک نبی علیہ السلام تیرے انبیاء سے اور ایک لشکر تیرے لشکروں سے گزرا، نہ مجھ میں اترا نہ نماز پڑھی۔ اس پر ارشاد باری تعالیٰ ہوا، نہ رو، میں تیرا حج اپنے بندوں پر فرض کروں گا جو تیری طرف ایسے ٹوٹیں گے جیسے پرندے اپنے گھونسلے کی طرف، اور ایسے روتے ہوئے دوڑیں گے جیسا کہ اونٹنی اپنے بچے کے شوق میں، اور نبی آخر الزماں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو پیدا کروں گا جو مجھے سب انبیاء سے زیادہ پیارا ہے۔ یہ وہی محبتوں، عقیدتوں اور برکتوں کا مرکز کعبہ معظمہ ہے۔ جب پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی تو کعبے کو وجد آ گیا، کیونکہ ان کی آمد ہے جن کی خاطر رب نے یہ جہاں سجایا، ان کی آمد ہے جو سب سے زیادہ کعبۃ اللہ شریف کی تعظیم کرنا جانتے ہیں، جو سب سے زیادہ کعبۃ اللہ کی تعظیم کو فروغ دیں گے۔ یہ وہی کعبہ ہے کہ جس میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے چچا آپ کو ایام طفلی میں لے جاتے اور آپ کے وسیلے سے دعا مانگتے۔ وہ دعائیں، وہ التجائیں بوسیلہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مقبول ہو جاتی۔ بقول علامہ زرقانی، یہ بات پوشیدہ نہیں کہ ان مقامات کی طرف حاضری کو بھی شرف اور برتری و بلندی حاصل ہے۔ حضور کعبہ حاضر ہیں، حرم کی خاک سر پر ہے، بڑی سرکار میں پہنچے مقدر یاوری پر ہے۔ زیارت کعبہ کے لیے سفر کرنا ثواب، خانہ کعبہ کی زیارت کار ثواب، اور بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو کعبۃ اللہ کی زیارت کا شرف پاتے ہیں، ان روح پرور فضاؤں کے جلوے لوٹتے ہیں۔ سفر کی مشکلیں، راستے کی صعوبتیں برداشت کر کے، اپنا مال خرچ کر کے، اپنے رب کی رضا کے لیے میلوں میل، بلکہ ایک ملک سے دوسرے ملک اور دنیا بھر سے وحدانیت ربانی کے دائی، حب مصطفیٰ کی شیدائی جوگ در جوگ حاضر ہوتے ہیں اور اپنے من کی پیاس بجھاتے ہیں، اپنی اسیاں شیاری کی تلافی کے لیے اپنے رب کے حضور گڑ گڑاتے ہیں، اپنے دل کے ارمان، اپنی آسوں، اپنی امیدوں کی داستان اپنے رب کو سناتے ہیں۔ قرب الہی کے انہی لمحوں میں خوب ذوق عبادت پاتے ہیں، اپنے دل کی دنیا کو معرفت
الہی اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کلیوں سے سجاتے ہیں۔ دامن پسارے یہ بندگان خدا پر امید ہیں، کس سے؟ ارے اپنے رب کے فضل سے۔ انہیں معلوم ہے جس در پر سوالی کھڑا ہے وہاں عطا ہی عطا ہے، کوئی ہاتھ خالی نہیں لوٹتا۔ یا اللہ میں گناہ گار ہوں، بدکار ہوں، عصیاں شعار ہوں، تو ہم پر رحم فرما، ہم پر کرم فرما، ہمارے خالی دامن کو اپنی رحمت سے بھر دے۔ اے کریم، اے کعبۃ اللہ کو شان بخشنے والے رب، اے کعبۃ اللہ زادہ اللہ شرفوں و تعظیمن کی توقیر دلوں میں پیدا فرمانے والے حضور اکرم نور مجسم فخر بنی آدم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے رب، تو ہمیں وہ عطا کر جو ہمارے حق میں بہتر ہے، ہمیں ان کاموں سے محفوظ فرما جو تیری شان کے خلاف ہے، اور ہمیں بار بار اس در کی حاضری نصیب فرما۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک